السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت عظیم اور دل کو چھو لینے والی دعا پر بات کریں گے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ دعا ہے: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ ان کے بال سفید ہو گئے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں اور وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں تھے۔ ان کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ انہیں ایسی نیک اولاد عطا فرمائے جو ان کے بعد دین کا کام سنبھالے اور اللہ کی عبادت کو قائم رکھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی حاجات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ چاہے انسان کتنا ہی برا ہو جائے، حالات کیسے بھی ہو جائیں، انہی پر امید کے ساتھ دستک دینی چاہیے۔ یہ دعا صرف اولاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک گہرا سبق پوشیدہ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں تو ہم دراصل یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم اکیلے ہیں، کمزور ہیں، تیرے سہارے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں تنہا نہ چھوڑ، ہمیں اپنی رحمت اور نعمتوں کے سائے میں لے لے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ کچھ لوگ تنہائی کے درد میں مبتلا ہیں اور کچھ کو یہ خوف ہے کہ ان کے بعد ان کی محنت اور نیکی کا سلسلہ رک نہ جائے۔ ایسے تمام افراد کے لیے یہ دعا روشنی کا چراغ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ کے خزانے بے انتہا ہیں، وہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی اولاد کے لیے پریشان ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے خاندان کو نیکی اور دین کے راستے پر چلائے تو اس دعا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ دن میں کئی مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں، خاص طور پر نماز کے بعد اور تنہائی کے وقت۔ یقین جانیے، اللہ وہ دعائیں سنتا ہے جو دل سے نکلتی ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ تک مزید دینی اور اصلاحی ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔